اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واو کے معنی تو اور ہو گئے. ہماری زبان کا کلمہ فجر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الفجر گویا کہا جا رہا ہے کہ وہ رات جب اندھیری ہوتی ہے تو اس کے اندر سفیدی کی جو پہلی لائن پھوٹتی ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے، اس کی قسم. پو پھوٹنا جسے اردو میں کہتے ہیں. فجر کا وقت جو ہو جاتا ہے اس کو جو کلمہ استعمال ہوتا ہے. والفجری، فجر تو اسم ہو گیا. واو کے بعد جو اسم آیا اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ واو کے بعد اگر اسم آ جائے اس کے نیچے زیر ہو تو وہ قسم واو قسمیہ ہوتا ہے. تو یہاں اور کے معنی نہیں دے گا بلکہ اب اس کے معنی آٹومیٹیکلی قسم ہو جائیں گے. قسم ہے فجر کی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ ویسے تو اور معنی، لیکن لیال لیل کی جمع ہے لیال. اس کے نیچے اسم ہے، اس کے نیچے پھر دو زیریں آ گئی، تو اب یہ اس کے معنی واو کے اور نہ رہے قسمیہ ہو گیا. قسم ہے لیالن راتوں کی، عشرن جو 10 ہے، 10 راتوں کی قسم. یعنی وہ ناخن کی باریک کی طرح وہ چاند نکلتا ہے اور پہلی 10 راتوں میں 10 راتیں روشن کر دیتا ہے. اگلی 10 میں روشن ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، اور پھر آخر پہ وہ ناخن ہی کی طرح باریک ہو کے معدوم ہو جاتا ہے، راتیں اندھیری کر دیتا. جو یہ کر دیتا ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، والشفع والوتر، وہ اور شفع کہتے ہیں شفعی جفت کو جو 2 پہ تقسیم ہو جاتا ہے. والوتر، اور وتر کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو. 1 3 5 7 9، 2 4 6 یہ شفع ہے، یہ جفت ہے. اور جفت اور طاق کی قسم، کیونکہ واو کے بعد شفع بھی اور وتر بھی آیا کلمہ، دونوں ہی ان کے نیچے زیریں آ گئی ہیں، تو یہ قسم کا لیا گیا. جفت اور طاق کی قسم. دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں یا جوڑے ہیں یا اکیلی کے لیے، ان سب کی قسم. والوتر یعنی طاق عدد میں 1 2 3 کر کے پورا مہینہ مکمل ہوتا ہے، یا ان دنوں کی مہینوں کی تاریخوں کی قسم. واللیل اذا یسر، واللیل، وہ اور اللیل، وہ رات. لیل کہتے ہیں رات کو، اردو میں بھی کہتے ہیں. لیلی قسم ہے رات کی. اذا جب، یسر، یہ کلمہ جو یسر ہے اصل میں بنا ہے سین را یا سے. دربا یدرب اس کا وزن ہے. سرا یسری، سرا یسری سریاتن، رات کو چلنا. اور اذا کی وجہ سے یسر کے آخر پہ جو چھوٹی یہ آنی چاہیے تھی وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے حذف ہو گئی. واللیل اذا یسر، اس کے آخر پہ یا آنی چاہیے تھی چھوٹی، سرا سین را یا. تو یہ سین را یا یسر، لیکن اذا کی وجہ سے وہ مجزوم ہوگی اور وہ ختم ہوگی، تو کلمہ بن گئی اذا یسری. اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو رہی ہو، رات جب چلی جا رہی ہو. هل فی ذلک قسم لذی حجر، حل فی ذالک، حل فی، حل کیا، فی ذالک کیا اس میں ہے، قسم
کوئی قسم ہے؟ لام کے لیے، زی والے کے لیے، زا زو زی، ہجر کہتے ہیں عقل کو، زی حجرن ہجر والے یعنی عقل والوں کے لیے. کیا اس میں کوئی قسم ہے؟ کیا اس میں کوئی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ذی ہجر یعنی ہجر والا یعنی عقل والا، صاحب عقل. اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا اصل کلمے سے پلس الف آیا ہے، کیا کیا معنی دے رہا ہے، اور لم یہ تو نفی کے لیے آتا ہے، ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے، اور آخری حرف کے اوپر ویسے تو جزم دے دیتا ہے، لیکن ترجمہ بھی ماضی میں کیا جاتا ہے. الم ترا، الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو تے تو تم کے لیے را یرا، رے الف یا تھا اصل میں کلمہ، وہ جو آخر پہ آیا تھا اس کے اوپر لم کی وجہ سے وہ حذف ہو گیا. الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں، چھوٹی یا جو آئی تھی آخر پہ را یا وہ حذف ہوگی. الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، فعلا کیا کیا، کیا کام کیا، فعلا فعل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. الم ترا کیا تو نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، فعلا ربک تمہارے رب نے کیا. رب پالنہار، ساتھ مخاطب کی علامت لگ گئی ہے کا، تو ترجمہ کرتے ہوئے پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، کیونکہ سارے ضمائر جو معرفہ ہوتے ہیں. ربو کا تمہارے رب نے کیا کیا، بعادن یعنی قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا یہ قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد. ارم، ارم جو قدیم قوم عاد تھی اس کو ارم کہا جاتا ہے. ارم وہ قوم عاد کی حصہ، یعنی ایک قوم قدیم وہ جس کے اوپر عذاب آیا، ان میں سے جو بچ گئے تھے وہ قوم عاد الاخری کہلاتی ہے. اور تاریخ عرب میں اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ گئے تھے اور بعد میں پھلے پھولے ایک اور قوم بن گئی، اسے عاد الاخری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قدیم قوم کو جو قوم عاد تھی اس کو جو ارم کہا گیا اس کی بھی وجہ ہے کہ اس کے لیے یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی لڑی سے چلی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کی لڑی، سام کے بیٹوں کی میں سے جو ارم تھا اس کی لڑی، یہ قوم عاد کہلائی. ارم ذات العماد، ذات تو کہتے ہیں والے کو، ذات والے، عماد عمدن کی جمع ہے، عماد ستون. ارم ذات العماد تو نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستون والوں سے. یہ جو عاد ارم تھے یہ پہلی دنیا میں قوم گزری ہے جس نے بڑے بڑے ستونوں پر عمارتیں بنائی ہیں. اس سے پہلے اس کا کوئی تصور دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں پایا جاتا. یہ پہلی قوم تھی جس کو اللہ نے یہ توفیق دی. ارم ذات العماد اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اللہ نے. التي لم يخلق مثلها في البلاد، التی جو کہ جن کو لم یخلق، لم نہیں، یخلق نہیں تخلیق کیے گئے،
یہ فعل مضارع کی علامت، اور تیسرے حرف کے زبر ہے. نہیں تخلیق کیے گئے مجہول ہو گیا. مثلوہا اس کی مثال، مثل اردو کا کلمہ ہے مثال، مثلوہا اس کی مثال فی البلاد دنیا کے دوسرے ممالک میں اس طرح کسی نے تخلیق نہیں کی ہے. وہ بڑے بڑے ستون جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، ایسی کوئی کسی جگہ پہ قوم نہیں. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود وہ اور سمود قوم سمود، الذین وہ قوم سمود، الذین جابو واو الف جمع کی علامت، جابا یجوبو کہتے ہیں. جابا یجوبو جوبن سنگ تراشی کرنا، پتھر میں سوراخ کرنا، سنگ تراشی کے. والذین وثمود الذین جابوا صخرا، جی صخر کہتے ہیں چٹان کو، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا، بالوادی وادی میں، بے میں واد وادی وادی کے اندر، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں. وفرعون ذی الاوتاد. وفرعون اور فرعون، وفرعون اور فرعون زی والے. اوتاد، اوتاد وطدن کی جمع ہے، وطدن کی جمع ہے اوتاد. وط کہتے ہیں میخوں کو، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. دیکھتے نہیں ہو کیا ذات علم والے، جو ذات العماد تھے وہ بڑے لمبے ستونوں والے، جن سے ایسی کوئی دنیا میں قوم ہی نہیں بنائی. اور سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور وادی کے اندر ایک نئی دنیا آباد کر دی. اور وہ فرعون جو میخوں والا تھا، کیا سلوک کیا اللہ نے. الذین طغوا فی البلاد. الذین طغوا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ یوں کہ الذین جو سب اشخاص طغوا، طغا یطغا طغیانا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے. الذین طغوا جنہوں نے طغیانی کی، جنہوں نے سرکشیاں کیں، فی البلاد ملکوں کے اندر. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی. الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد. فاکثروا، فا پس اکثر، اکثر فا کا مطلب پس، اکثر زیادہ کر دینا. اکثروا وہ زیادہ ہو گئے، فیہا اس میں، الفساد فساد میں، اور انہوں نے بڑا فساد برپا کر دیا. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد پھیلا تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب. فصب علیہم، پس صبا یصب کہتے ہیں ویسے تو بارش کا برسنا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے فصب برسنا. کس چیز کا؟ یہاں آ گیا علیہم ان پر، ربو کا برسایا تمہارے رب نے، فصبا پس برسایا، علیہم ان پر، ربو کا تمہارے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کوڑا برسا دیا. اللہ اکبر. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. اگر دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں اور ان کے اعراب ایک جیسے نہ ہو، مختلف ہوں، صوت کا عذاب زبر کے ساتھ آیا، دوسرا زیر کے ساتھ، دو تنوین کے ساتھ آ گیا ہے، تو اگر اس طرح آ جائے تب بھی درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں. ربو کا صوت عذابن، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا. سبا ان ربک لبالمرصاد.
ان ربک، بے شک ربا کا تمہارا رب، ربا کا رب کا کلمہ پالنہار، مالکا کا شہنشاہ کا تمہارا، اور پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ترجمہ کرتے ہوئے کہا کی کا اضافہ کریں گے، لبالمرصاد، لا لام آگے شروع میں یقیناً کے لیے، بے میں المرصاد، رصدہ یرصدو رصدن کہتے ہیں، رصد کہتے ہیں نا وہ فلکیات کے اندر جہاں دنیا کے سیاروں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، گھات لگانے والی جگہ یا رصد گاہ جسے ہم کہتے ہیں، اور میم تو ہو گیا والے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ گھات کس طرح؟ اللہ تو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، دنیا تو ہے ہی آزمائش، کبھی دے کر آزما لیتا ہے، کبھی چھین کر آزما لیتا ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا، پس جہاں تک تعلق الانسان، انسان کا، یہ انسان اس کے تفصیل بتائی جا رہی، اذا جب مبتلا ہو، جو ابتلا یبتلی ابتلاً، آزمائش میں ڈالنا، کرب و بلا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کرب اور بلا، کرب دکھ، بلا آزمائش۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس کو اللہ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، دیکھیے پہلا کلمہ کیا کہا، کاش یہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھنے والے اس کلمے کے اندر اتر سکے، اپنے آپ کو بڑی عزت والا سمجھنے والے۔ فَأَكْرَمَهُ، پس اکرما عزت دینا، اکرما یکرم اکرامن، عزت دینا۔ جب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، تو اس کو عزت دیتا ہے، پہلی بات۔ وَنَعَمَهُ، نعم ينعم کہتے ہیں خوشحال کر دینا، نعمہ، اس کو بہت زیادہ درمیان والے کلمے کے اوپر شد آ گئی تو اسے بہت انعامات دیتا ہے، یعنی اسے بڑا خوشحال کر دیتا ہے۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، فَأَكْرَمَ، تو اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو خوشحال کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ، پس یہ فعل مضارع کی علامت، قول تو ہماری زبان کا کلمہ، فَيَقُولُ، پھر وہ کہتا ہے ربی، میرا رب، اکرمانی، اصل میں یہ کلمہ ہے اکرمانی، آخر پہ چھوٹی یہ لگی ہوئی تھی لیکن نون کے نیچے زیر نے یا کے معنی خود بخود دے دیے، اکرمانی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وہ اور اما جہاں تک تعلق ہے اذا ما ابتلاہ، اسے ابتلا میں ڈالتا ہے، اس میں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو یعنی انسان کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، اس کو تنگ کر دیتا ہے، رزقہ، اس کا رزق تنگی کرتا ہے اس کے رزق میں۔ فَيَقُولُ، پس یقول، تو پھر وہ کہتا ہے ربی، میرا رب، اہانانی، اہانا یہینو احانتن، کہتے ہیں احانت کرنا، ذلیل کرنا، نی مجھے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ دینا بھی آزمائش تھی کہ تم اس میں کیسے زندگی گزارتے ہو، اس کے کہنے کے مطابق کہ اپنی مرضی سے، اور اگر چھینا ہے تو تم کیسے صبر کرتے ہو،
کہ لوٹ مار کے اوپر چل پڑتے ہو؟ کہتے ہو میری تو توہین کر دی. كلا بل لا تكرمون اليتيم. کلا ہرگز نہیں، جیسا ہوتا بھی کیوں ہے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون، لا نہیں، تکرمون تم نہیں عزت کرتے، الیتیمہ یتیم. تمہارا اصل جرم یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، بلکہ تم یتیم سے عزت والا سلوک ہی نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسکین. وہ اور لا نہیں، یہ دو جرائم ہیں جو سخت سزا کے اندر چلے جاتا ہے آدمی. حدّ یحد حدن کہتے ہیں ابھارنا، اکسانا، ترغیب دینا، لیکن یہ کلمہ جو آیا ہے تفاعل کے وزن پہ تحاد، یتحاد، تحادن، تحادن، وہ نون تو جمع کی علامت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دینا، ابھارنا، اکسانا، یہ معنی ہو جاتے. وزن بدل گیا اس لیے معنی بھی بدل گئے. ولا تحاضون، نہ ایک دوسرے کو تم ابھارتے ہو، اکساتے ہو، علی طعام، علی پر، طعام کھانا کھلانے پر، المسکین کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی تم ترغیب نہیں دیتے. اگلا جملہ بھی سنیں، آپ کو لگے گا کہ یہ میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں باتیں، تو آزمائش میں پڑ گیا آدمی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ، وہ اور تاکلون، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور باؤن تو جمع کی علامت ہے. وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو، التُّرَاثَ وراثت کو، اردو میں کہتے ہیں وراثت. اکلن لما، اکلن کھانے کی طرح، لما جمع کر کے سمیٹ کے، لما کہتے ہیں یہ لام میم سے کلمہ بنتا ہے، لما یلم، لمن جمع کرنا، سمیٹنا. یعنی تم جائیدادوں کو اکٹھا کر کے میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، نہ بہنوں کو دیتے ہو، نہ بھائیوں کمزوروں کو دیتے ہو، سب کا مال کھا جاتے ہو. اور تمہارے اندر کی کمزوری کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّونَ، وہ اور حبّا یحبّو کہتے ہیں محبت کرنے کو، اور شد آ گئی ہے تو بہت زیادہ کہ معنی. تحبون تے تم کے لیے مضارع کی علامت، بونون جمع کی علامت. وتحبون تم سب بہت محبت کرتے ہو، المال مال کی، حبن تم اس طرح محبت کرو جس طرح محبت کرنے کا حق، اتنی محبت کرتے ہو، کمال کی محبت کرتے ہو. جمع، یہ جمع جمع کہتے ہیں، جمن جمع کرنے کو، اکٹھا کرنے کو. تم جی بھر کے مال کی محبت میں بری طرح جکڑے ہوئے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. کلا ہرگز نہیں، کل لا یعنی ہرگز نہیں. اذا سنو ذرا، اذا جب، دکت الارض دکن دکا، یہ دکا یا دکو، دکن کہتے ہیں دکیلنا،
جھکنا، منہدم کر دینا. اور جب اس طرح ہے کہ اسی فعل کو دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر کے دوبارہ دکن، دکا جس طرح آ گیا ہے، ریزہ ریزہ کر دینا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نہیں، ہرگز نہیں. جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وہ سنیں نا پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ، وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارے رب کے پاس آئیں گے. جاء آئے گا، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا مالک، آقا اور شہنشاہ. جاء جلوہ افروز ہوں گے، سامنے آئیں گے. وجاء ربک، تمہارے رب آئیں گے. والملک، اور فرشتے آئیں گے. صفاً صفا، قطار اندر قطار ان کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. وجیہ لائی جائے گی، یومئذ اس دن، بجہنم جہنم، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ، یوم، اذن، اذن تب، یوم دن، اس دن. یتذکرو، یتذکرو تو پھر وہ یاد کرے گا، وہ باقاعدہ یاد کرے گا. یتذکرو الانسان، انسان یاد کرے گا. وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى، ہائے ہائے، اس دن اس یاد دہانی کا کیا فائدہ. وَأَنَّ کہاں ہے، لہو اس کے لیے، ذکرہ، اب ذکر کہاں. اس دن انسان کو سمجھ تو آئے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ تو آ جائے گی. اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل، اب اس کو کیا فائدہ. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. یقول، پھر وہ کہے گا، یا لیتنی، یا لیتا کہتے ہیں کاش، نی میری، قدم کاش کہ میں تقدیم کر دیتا، میں آگے بھیج دیتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، یہ اخروی زندگی کے لیے کچھ نیک کام کر کے میں بھیج دیتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ مسکین کو کھانا کھلاتا، ایک دوسرے کو ترغیب دیتا کہ وہ کھانا کھلائیں، کچھ تو کرتا، کسی کے مال اور میراث کو نہ کھاتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے رب کا کہا اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ، فا پس یوم، وہی اردو کا کلمہ دن، اذن تب، لا یعذب، لا نہیں، یعذب وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا، سزا دیتا ہے یا دے گا، عذابہ اس کا عذاب، احدن کوئی بھی، یعنی لا یعذب عذابہ احدن. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. ولا یوثق، وثقا یثق وثاقتاً کہتے ہیں کسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ولا یوثق، اور نہیں کوئی باندھے گا، وثاقہ رسی، اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ باندھا جاتا ہے، وثاق کہلاتی ہے. وثاق بیڑیاں، ہتھکڑیاں، بیڑیوں، ہتھکڑیوں اور رسیوں کے اندر نہیں باندھے گا احدن کوئی ایک بھی.
اللہ اکبر. اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں. لا یوثق وثاقہ احد. وثقا یثق ثقۃً کہتے ہیں اعتبار کرنے کو. یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بھروسہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور وثقا یوثق فتح یفتح کا باب آ جائے تو زنجیر یا رسی سے کسی کو باندھنا اور جکڑ دینا. اور وثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کو باندھا جاتا. اللہ اکبر. اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا اے ایوہا بھی اے ہوتا ہے اور ایتھا بھی اے ہی ہوتا ہے. یا ایتھا اے النفس. چونکہ یہ نفس مؤنث ہے اس لیے ایتھا آیا. نفس کہتے ہیں جان کو. المطمئنہ اب نیک لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ جو مطمئن ہے, جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں, جنہیں ہم نفس مطمئن کہتے ہیں. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی رجع یرجع رجوعا. اردو میں کہتے ہیں رجوع کرنا, واپس ہونا, پلٹ آنا. الف لگ گیا شروع میں امر کے لیے, چونکہ مؤنث کو کہا جا رہا ہے تو اس لیے ارجعی واپس پلٹو, اے نفس واپس پلٹ. الی ربک الی کی طرف, ربی کی اپنے رب کی طرف. کی اس لیے آیا ہے کہ مؤنث ہے نفس, ربی کا نہیں آیا, ربی کی. ارجعی الی ربک پلٹ اپنے رب کی طرف, راضیۃً اس طرح کہ نفس تو مطمئن ہو. ارے ضاد واو ویسے تو راضی ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے, میں علم کے لیے کہہ رہا ہوں. رے ضاد واو سے نکلے کلمہ سمع یسمع, اس کا باب ہے رضیہ یرضیٰ رضیۃً. اور یہ راضیۃً فاعلۃً ہمارے اس میں فاعل آ گیا, یعنی راضی ہونے والا. اس طرح کہ تو اس سے راضی, تو راضی ہونے والا ہے. مرضیۃً اس میں مرضیہ اس میں مفعول ہے, جس سے راضی ہوا جائے, اور تو وہ ہے جس سے کہ اللہ تیرا راضی ہو جائے. اس حال میں چل اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک رجوع کر, واپس پلٹ, چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو انجام نیک سے خوش, اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. ارجع الی ربک راضیۃً جو تم پر راضی ہے, مرضیہ. شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی. فادخلی اور داخل ہو جا. فی عبادی, فی میں عبادی عبد کی جمع عباد, عبادی میرے بندوں میں. کاش ہم سب کو یہ جاتے ہوئے اللہ کے فرشتے کہیں فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جائے. یہ رب کی طرف سے صدا. وادخلی جنتی. وادخلی جنتی واو اور ادخلی الف امر کے لیے گئے. ادخلی ادخل آنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے نفس کی, اس لیے ادخلی یہ ساتھ لگ گئی کہ داخل ہو جا جنتی میری جنتوں میں. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش, تو راضی.
اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ جس پر اللہ راضی ہو گیا تو مردیتن مفعول شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ ہمیں کاش اسی طرح کہہ کر پکار، ہمارے آخری لمحات اس طرح گزر جائیں کہ اللہ ہمیں اپنا کہہ دے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام